بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج عربی گرامر کی کلاس نمبر 23 ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو تشریف لا رہے ہیں وہ عربی گرامر کی اس کلاس کا لنک شیئر کر دیں واٹس ایپ کے اوپر، چونکہ میں واٹس ایپ یوز نہیں کر رہا، تو واٹس ایپ کے اوپر شیئر کر دیں، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور جہاں کہیں بھی آپ کے دوست ہوں تو اس کا لنک شیئر کر دیں تاکہ جو طلباء اور طالبات کلاس اٹینڈ کرنا چاہیں تو وہ کلاس میں شرکت کر سکیں۔ اچھا، یہاں پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہماری چونکہ تمییز کا سبق جاری تھا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ تمییز کیا ہوتی ہے۔ آج عادات کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ جی یہ دیکھیں جی، عادات کے بارے میں ہم نے آج سیکھنا ہے۔ یہ جو گنتی ہم پڑھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے جی، تو یہ گنتی کس طریقے سے عربی کے اندر بناتے ہیں، تو آج اس کے بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں مثال لکھتا ہوں، جیسے میں نے لکھا ثلاثۃ رجال، اس کا مطلب ہے 3 مرد، ثلاثۃ رجال۔ اس ایک مثال کو آپ ذہن میں رکھیے گا تو پھر آگے بات چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس جگہ جو ثلاثہ ہے یہ ہے عدد، اور جو رجال ہے اس کو کہتے ہیں معدود۔ عدد اور معدود، معدود یعنی جو گنی گئی چیز ہے، یہ مفعول کے وزن کے اوپر اس میں مفعول ہے، معدود مفعول۔ تو بہرحال یہ عدد ہے، یہ معدود ہے۔ اچھا، یہ جو معدود ہے اسی کا نام ایک اور بھی ہے، اس کو کہتے ہیں تمییز۔ اس کو تمییز بھی کہتے ہیں، یہ ممیز ہے، یہ تمییز ہے۔ تو عدد، معدود اور یہ سارا ہم آج سیکھیں گے، اس کو ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے رہیں۔ سب سے پہلے ہم عدد کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، پھر معدود کے بارے میں بتاتے ہیں کہ معدود کتنی قسم کا ہوتا ہے، عدد کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ یہ جو عدد ہوتا ہے یہ اصل میں 4 طرح کا ہوتا ہے۔ یا تو عدد مفرد ہوگا، یا عدد مرکب ہوگا، یا عطف کی صورت میں ہوگا، اور یا عقود کی صورت میں ہوگا۔ مفرد، مرکب، عطف اور عقود۔ مفرد یہ جیسے یہ مفرد اکیلا عدد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب کی سے مراد یہ ہے کہ 2 مل کے آئیں گے، 2 عدد مل کے آئیں گے، وہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں۔ عطف سے مراد یہ درمیان میں کوئی واو آئے گی، واو عاطفہ آئے گی۔ اور عقود سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں 10 20 30 40 50 60 70، یہ جو دہائیاں ہوتی ہیں ان کو عقود کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیں مفرد جو ہیں یہ 1 سے لے کر 10 تک اس کو کہتے ہیں مفرد، 1 سے لے کر 10 تک۔
اس کی گنتی آپ کو میں ویسے ہی بتاتا ہوں تو آپ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، لکھیں گے تو وہ پھر دیر ہو جائے گی۔ چلیں میں لکھ دیتا ہوں، جیسے واحدن ایک کو کہتے ہیں اسنانی، ثلاثتن اربعتن خمسۃ۔ آگے جناب ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ۔ تسعۃ۔ اور عشرۃ۔ یہ دیکھیں جی، واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسہ، ستہ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرہ۔ تو یہ جو ہے مفرد کی مثالیں ہیں، یہ ایک سے لے کر یہ 10 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ مفرد اعداد ہیں۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ میں نے اس کی مثال دی ہے مفرد کی، ایک سے لے کر 10 تک۔ ان کو ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے رہیں گے تو پھر یہ باتیں آگے جا کے سمجھ آئیں۔ آگے دیکھیں، مفرد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اب مرکب دیکھیں۔ مرکب سے مراد ہوتی ہے 11 سے لے کر 19 تک۔ 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرکب، اور وہ کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں ان کو آپ دیکھیں۔ جیسے احد عشرہ، یہ ہے 11۔ اثنا عشرہ، 12۔ ثلاثہ عشرہ، 13۔ اربعہ عشرہ، 14۔ خمسہ عشرہ، 15۔ یہ آپ 5 نوٹ کر لیں، پھر میں اس کو مٹاتا ہوں تو پھر آگے لکھتا ہوں۔ احد عشرہ 11، یہ دیکھیں یہ مرکب ہے، یہ جو مرکب بتا رہے ہیں یہ مرکب۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی عدد ہے، یہ بھی عدد ہے، یہ بھی عدد، یہ بھی عدد، تو یہ مرکب کی صورت میں یہ عدد آیا ہے۔ تو یہ 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرکب۔ اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربع عشرہ، خمسہ عشرہ ہے، یہ 15، 14، 13، 12، 11۔ آگے دیکھیں جی، ستہ عشرہ، سبع عشرہ، ثمانی عشرہ، تسع عشرہ۔ یہ لیں جی، یہ 4 یہ لے لیں، یہ ہے 16، 17، 18، 19۔
सित्ता अशरता, सबआ अशरता, समानी अशरता, तिस्आ अशरता। तो ये जो है 19 तक ये मुरक्कब होंगे। आगे ये जो कहते हैं जी अतफ की सूरत में, यानी बीच में कोई वाव आएगी, तो ये कौन से होते हैं? कहते हैं कि इससे मुराद 21 से लेकर 99 तक के आदाद हैं। 21 से लेकर 99 तक के आदाद अतफ कहलाते हैं। इनके अंदर अकूद नहीं आएंगे, यानी 20, 30, 40, 50, 60 ये नहीं आएंगे। इसके अलावा जो होंगे उनको अतफ कहते हैं। अब ये किस तरीके से, इसके चंद मिसालें मैं यहां लिख देता हूं। जैसे आहा दुम्वा इशरूना, इसना निम्वा इशरूना, सला सुम्वा खमसूना। ये चंद मिसालें मैंने लिखी हैं, इसको इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ये देखिए आहादुम व इशरून, इशरून कहते हैं 20 को। तो वो आप उर्दू के अंदर जब बनाते हैं गिनती तो क्या कहते हैं? 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25, 20 6 26, इस तरीके से गिनती बनाते हैं। तो ये वही है, ये 1 लगाया, 1 के साथ 20 लगाया, 21 हो गया। ये 2 लगाया, 2 के साथ 20 लगाया, 22 हो गया। ये देखें इस तरीके से, ये 3 लगाया, 3 के साथ 50 लगाया, तो ये 53 हो गया। 50 3 53, 20 2 22, 20 1 21। तो आहादुम, ये वाव आएगी बीच में, ये वाव आतिफा, वाव का मतलब है और, अतफ डाल रही है। तो इस तरीके से ये जो पहले गिनती हमने पढ़ी है, वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा, तो वो आप साथ लगाते रहें और साथ ये गिनती बनती है। आगे है ये औकूद, ये औकूद बच गया। तो ये औकूद आप खुद बना सकते हैं। जैसे इशरून 20, सलासून 30, अरबाऊन ये 40 है, खमसून ये 50 है। इस तरीके से सित्तून, सबऊन, समानियून, ठीक है जी, और तिसऊन, और वो आगे जाके फिर वो आ जाता है औकूद के अंदर मेआ, मेआतुन 100 को कहते हैं, और अल्फुन 1000 को कहते हैं। मेआतुन 100, अल्फुन 1000। तो ये हमने आदाद के मुतल्लक आपको बताया है। अभी ये सिर्फ आदाद के मुतल्लक, मादूद के मुतल्लक नहीं बताया। अब मादूद के मुतल्लक हम बताने लगे हैं। पहले ये आदाद की बहस हुई है कि आदाद 4 तरह के होते हैं, या मुफरद होंगे, या मुरक्कब होंगे, या अतफ होंगे, या अकूद की सूरत में होंगे। तो अब मादूद के मुतल्लक सुने, जिसको तमयीज कहते हैं। वो तमयीज कितनी सूरतों की होती है? मादूद या तमयीज, ठीक है जी, इसके 2 नाम है, मादूद या तमयीज। इसके बारे में कहते हैं जी कि 1 और 2, दुनिया का कोई सा भी लफ्ज हो, वो वाहिद हो या तस्निया हो, उसके अंदर ऑटोमेटिकली 1 और 2 का तर्जुमा पैदा होता है। जैसा कि ये देखें, किताबुन, किताबानी, ये मैंने लिखा किताबुन, इसका मतलब ही ये है 1 किताब। किताबानी 2 किताबें, क्योंकि ये तस्निया का सीगा है।
تو جب بھی کوئی لفظ واحد یا تثنیہ کی صورت میں ہوگا تو اس کے اندر آپ عدد ساتھ نہ بھی لگائیں، آپ واحد یا اسنان کا وہ عدد نہ بھی لگائیں تو پھر بھی آٹومیٹکلی اس کلمے کے اندر سے ایک یا دو کا ترجمہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک یہاں پہ بات اور میں بتا دوں گا کہ یہ جو نکرہ ہوتا ہے نا، نکرہ اسم ہوتا ہے، یہ نکرہ جس کے اوپر تنوین آتی ہے، دو زیر دو زبر دو پیش، تو اس کے ترجمے میں آپ لوگوں نے ایک کا ترجمہ یا کچھ کا ترجمہ لازمی کرنا ہے. ایک یا کچھ کا ترجمہ آپ نے لازمی کرنا ہے. کوئی سا بھی آپ نکرہ لے لیں، کوئی سا بھی اسم آپ لے لیں، اس کے اوپر جب تنوین آئے گی تو اس پہ ایک یا کچھ کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. مایا چیزیں ہوتی ہیں جیسے لیکوڈ چیزیں، اس کے لیے کچھ ہوگا، جیسے ماء کچھ پانی، لبن دودھ کو کہتے ہیں، کچھ دودھ. لیکن جب یہ جامد چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے پھر ایک کا ترجمہ بیچ میں، قلم ایک قلم، مدرسہ ایک مدرسہ، کتاب ایک کتاب. ٹھیک ہے جی. امامت ایک امامہ. تو اس طریقے سے جو بھی نکرہ ہوگا ایک کا ترجمہ پیدا ہوگا، تثنیہ ہوگا تو دو کا ترجمہ پیدا ہو جائے گا. اچھا آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب بقایا اس کے بعد جو معدود ہوتے ہیں تین سے لے کر 10 تک، 3 تا 10، 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمییز ہوتی ہے یہ جمع ہوگی اور مکسور ہوگی. تین سے لے کر 10 تک کی جو تمییز ہوتی ہے، جو معدود ہوتا ہے، ایک تو وہ جمع ہوگا پہلی بات، دوسرا مکسور ہوگا، اس کے نیچے زیر آئے گی. یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ یہ نئے نئے بچے آتے ہیں ہمارے، تو وہ پرانے بچوں کو تو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کلاس کے اندر رہنا ہے، کمنٹ پہ کمنٹ دبا کے رکھا ہوا ہے. سبق میں نے کہا بھی ہے جب سبق ہو رہا ہو تو صرف سبق سنیں کان لگا کے، کوئی سوال نہیں کرنا، سوال آخر پہ کرنے ہیں. کمنٹ پہ کمنٹ دبا کے رکھا ہوا ہے اپنی، تو اگلے بندے کی بھی سن لیا کریں کہ اگلا بندہ کیا کر رہا ہے. تو شروع سے ہم نے جب کلاسیں لے رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے؟ ابھی بیچ میں کال آ گئی تھی، ذرا کمنٹ کر کے بتائیے گا آواز آ رہی ہے؟ ہاں کنیکٹ ہو گیا لگتا ہے. بیچ میں کال آ رہی تھی جی، آ رہی ہے آواز. اچھا اب کمنٹ نہ کریے گا، خاموشی سے سبق سنیں بس، اور عربی گرامر پر توجہ دیں بس، اور کوئی سوال نہیں، بس کان لگا کے سبق سنیں بس. اچھا جی، تو معدود کے متعلق میں بتا رہا تھا 3 سے 10 تک جو ہوگا جمع ہوگا، مکسور ہوگا اور خلاف قیاس ہوگا. خلاف قیاس کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں ایک مثال دے دوں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. جیسے میں کہتا ہوں ثلاثۃ اقلام، ثلاثۃ اقلام، تو یہ تین کی مثال میں نے دی ہے. 3 کا یہ عدد آیا ہے، یہ عدد، یہ تمییز آئی ہے، یہ دیکھیں جمع آئی ہے. پہلی بات تو یہ جمع آئی ہے، قلم کی جمع اقلام. دوسری بات یہ مکسور آئی ہے، یہ زیر آئی ہے نیچے، اقلام. خلاف قیاس یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، اگر تمییز مؤنث ہو تو عدد جو ہے وہ مذکر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں خلاف قیاس. الٹی گنتی ہوگی اس طریقے سے، اس کو کہتے ہیں خلاف قیاس. تو عدد مذکر تو تمییز مؤنث، عدد مؤنث تو تمییز مذکر. تو اس طریقے سے یہ گنتی آگے 3 سے لے کر 10 تک بنے گی، اس کی تمییز آئے گی. آگے جی 11 سے لے کر 99 تک،
11 سے لے کر 99 تک وہ کیا ہوگا کہ تمییز مفرد ہوتی ہے، مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی۔ مثال لے لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ناجاہ ثلاثہ عشر طالباً، ناجاہ یہ فعل ماضی معروف ہے، یہ فعل ہے، یہ اگلی چیز عدد ہے، عدد معروف ہے، تو یہ کامیاب ہوئے، نجات پانا، ناجاہ کامیاب ہونا، تو کامیاب ہوئے کتنے، کون کامیاب ہوا، وہ اس کا یہ فائل آگے آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ 13 طالب علم جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ثلاثہ عشرہ یہ تو ہے عدد، ہم نے بات کرنی ہے معدود کی، تو اس کا یہ جو دیکھیں معدود جو آیا یہ مفرد آیا اور منصوب آیا ہے، طالباً۔ ہم نے کیا کہا تھا، 11 سے لے کر 99 تک جو معدود ہوتا ہے وہ منصوب آتا ہے اور مفرد ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں مفرد منصوب ہے۔ آپ نے ابھی معدود کے اوپر فوکس کرنا ہے، عدد چونکہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں، عدد کی بات ہو چکی ہے، اب معدود کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ آگے کہتے ہیں مئتن اور الفن، اس کی تمجید بتا رہے ہیں، ان کے تثنیہ اور جمع کی تمییز مفرد اور مجرور ہوتی ہے، جیسے مئتو جندی جن، پر یہ دو مثالیں کافی ہیں۔ یہ دیکھیں مئتو جندی جن، تو مفرد ہوگی، اس کی تمجید اور مجرور ہوگی، مفرد اور مجرور، تو یہ دیکھیں جندی کہتے ہیں لشکری، سپاہی، سپاہی سولجر، تو جندی جن کہتے ہیں، تو جندی کہتے ہیں 100 جندی، 100 سپاہی، تو یہ دیکھیں جندی ین آیا ہے، مفرد آئی ہے اور مجرور آئی ہے، اور یہ الف کی بھی جو تمجید ہوتی ہے وہ مفرد اور مجرور ہوتی ہے، کہتے ہیں 1000 سال، یعنی ایک صدی کو کہتے ہیں الف سناتین، سنا سال کو کہتے ہیں الف، 1000 کو کہتے ہیں 1000 سال یعنی ایک صدی، تو سناتین، تو یہ دیکھیں مفرد اور مجرور ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اسماء اعداد سمجھ آگے ہوں گے، اور یہ مختصر کر کے اور جامع طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گنتی اس طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ آپ مشق کریے گا، مشق کرنے سے پھر یہ چیزیں مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی، اور ان کا استعمال آپ کریں، بنائیں، پوری 100 تک گنتی بنائیں، جہاں پر کوئی دشواری ہو تو آپ پھر اس کے بارے میں سوال کیجئے۔ اب میں آپ کے واٹس ایپ کے اوپر سوال دیکھ لیتا ہوں، کسی نے کوئی سوال کیا ہے تو پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سوال مصباح کر رہی ہیں کہ یہ یدربینا اور تدربینا میں نون ضمیری کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ کیوں کا تو کوئی نہیں، بس عربوں نے یہ چیز بنا دیا ہے، یہ کلمہ بنا دیا ہے تو بس بنا دیا، وہ تو آزاد ہے نا، وہ ان کی اپنی زبان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے یہ آپ نے کیا تو کیوں کیا۔ تو بہرحال یہ دو نون جو ہوتے ہیں نون ضمیری ہوتے ہیں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے کے آخر میں جو نون آتا ہے اس کو نون ضمیری کہتے ہیں۔
یہ غلام علی کہہ رہے ہیں جی میں نے کوئی سوال کیا تھا جواب نہیں دیا. کون سا سوال بیٹا آپ نے کیا ہے؟ دوبارہ لکھ دیں سوال. آپ کا رابطہ نمبر مل سکتا ہے؟ نہیں جی رابطہ نمبر نہیں مل سکتا. یہیں پہ بات کریں جو کرنی ہو آپ نے. تو یہ ہماری کلاس چونکہ جاری ہے تو صرف جب عربی گرامر کی کلاس ہو، درسی کلاس ہو، تو پھر اس میں درسی سوالات ہوں گے. جب ہمارے ڈیبیٹ یا اس طرح دیگر لیکچر ہوں تو اس میں پھر اس قسم کے سوالات موقع محل کے مطابق سوال کیا جائے. یہ نہ ہو کہ کھچڑی پک جائے، بات کوئی اور ہو رہی ہے سوال کوئی اور ہو رہا ہے. عربی گرامر کے متعلقہ 100 سوال کریں انشاءاللہ جواب ضرور ملے. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. یہاں پہ جاتے جاتے فعل نہیں کی گردان سیکھ لیں یار. فعل نہیں، نہیں کہتے ہیں روکنا کسی کو کسی کام سے. یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں. ایک طالب علم کہہ رہے تھے سمجھ نہیں ہے. تو نہیں ہوتا ہے روکنا کسی کو، امر ہوتا ہے کسی کو آرڈر دینا یہ کام کرو. امر کی گردان ہم نے پڑھی تھی، ادری ادری با ادری بو ادری بی ادری با ادری بنا. ٹھیک ہے جی. مار تو ایک مرد، مار تم دو مرد، مارو تم سب مرد، مار تو ایک عورت، مارو تم دو عورتیں، مارو تم سب عورتیں. تو یہ امر ہم نے پڑھ لیا تھا اور آپ کو اس کا طریقہ بھی بتایا تھا. تو نہیں کا بھی اسی طریقے سے یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں. بس یہی کرتے ہیں، جس طریقے سے امر بنتا ہے ویسے یہی بنتا ہے. بس مضارع کے شروع میں آپ نے لگانا ہے لا، لائے نہیں. اس کو کہتے ہیں لائے نہیں، لام الف لا. لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا. یہ لے جی، یہاں بھی نون ضمیری گر جائیں گے، نون اعرابی گر جائیں گے، نون ضمیری نہیں گرے گا. یا آخر میں جو نون آئے گا یہ نہیں گرے گا. لا تضربنا یہ نہیں گرے گا. نون یہاں پہ دیکھیں سارے نون جو اعرابی تھے وہ گر گئے ہیں. تو یہ لا ہے جی، تو سیم وہی طریقہ ہے، آخر کو ساکن کر دیں گے کیونکہ یہ لا نہیں کا جو ہوتا ہے یہ جازمہ ہوتا ہے. تو حروف جوازم میں نے آپ کو بتائے تھے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. تو یہ جوازم میں سے ہے اور یہ مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے. اور نون ضمیری جو ہوتا ہے نہیں گرتا، نون اعرابی گرا دیتا ہے. اور ترجمہ یہ ہوگا تو مت مار ایک مرد، تم دو مرد مت مارو، تم سب مرد مت مارو، تو ایک عورت مت مار، تم دو عورتیں مت مارو، تم سب عورتیں مت مارو. اس طریقے سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا. اور واٹس ایپ چونکہ میرا نہیں چل رہا، 4 5 6 نمبروں سے میں نے واٹس ایپ بنایا ہے، وہ جو بھی نمبر بناتا ہوں وہ بلاک ہو جاتا ہے، بین ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، اللہ ہی جانتا ہے. تو بہرحال واٹس ایپ پر تو ابھی میں نہیں ہوں اور پتہ نہیں یہ کب تک ایسے رہے. تو ابھی تو ادھر ہی بس یوٹیوب پر ہی ہم سبق پڑھیں گے اور کوئی سوال ہوا تو ادھر لے لیں گے. جی اس سے صرف حاضر کے سیغے، اصل میں کسی کو جو روکا جاتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے وہ حاضر کے لیے ہوتا ہے. اس کے غائب کے اور متکلم کے سیغے بھی آتی ہیں، میں نے امر کے اندر بھی بتایا تھا. تو لیکن وہ کم استعمال ہوتے ہیں، اس میں ترجمہ ہوتا ہے چاہیے کہ، چاہیے کہ وہ نہ مارے، چاہیے کہ وہ دو نہ مارے، چاہیے کہ وہ سب نہ ماریں، چاہیے کہ میں نہ ماروں، چاہیے کہ ہم سب نہ ماریں. وہ چاہیے کر کے ترجمہ بیچ میں پیدا ہو جاتا ہے. اگر امر کا سیغہ ہوگا، امر غائب اور متکلم، اس کے اندر بھی چاہت کا ترجمہ آئے گا، لیکن یہ ہوگا کہ چاہیے کہ وہ مارے.
چاہیے کہ وہ 2 ماریں، اگر نہیں لگے گی چاہیے کہ نہ ماریں، یہ ہے بس. اور سیگے ایسے ہی بنیں گے، لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا یضربنا، لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربی لا تضربا لا تضربنا، لا اضرب لا نضرب. کوئی مشکل نہیں، بنانے کا طریقہ سیم ہی. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. آج کے لیے اتنا سبق ہی کافی ہے، اور اس کی مشق کیجیے گا اچھے طریقے سے. تو دعا کو رہیے گا، اللہ سلامت رکھے، شاد باد رکھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتے رہیں، درود پاک پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. وہ روایت میں آتا ہے جب کوئی چیز گم ہو جائے تو درود پاک پڑھو تو وہ چیز یاد آ جاتی ہے، گمی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. تو گمی ہوئی انسانیت کو اگر پانا ہے تو درود پاک کی کثرت کریں، وہ گمی ہوئی انسانیت مل جائے گی. بڑی برکت ہے درود پاک کی. اور آپ دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے ملائک مقرب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور ہمیں حکم ہوا ہے ایمان والوں کو حکم ہے، بے ایمانوں کو نہیں. کہا کہ اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیجو. تو درود اور سلام جو بھیجتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے، کسی اور کو کہا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.